معزز ناظرین، حاضرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر تلاوت کرنے جا رہے ہیں، آیت نمبر 273 سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب لوگوں کو سننے کی، سن کر سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ خرچ کیا کرتے ہیں اپنے مال رات میں اور دن میں، چھپ کر اور اعلانیہ، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے اپنے رب کے پاس، اور نہ انہیں کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا، فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ جو لوگ کھایا کرتے ہیں سود، وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ جیسے جسے پاگل بنا دیا ہو شیطان نے چھو کر۔ یہ حالت اس لیے ہوگی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ سوداگری بھی سود کے مانند ہے، حالانکہ حلال فرمایا اللہ تعالیٰ نے تجارت کو اور حرام کیا سود کو۔ بس جس کے پاس آئی نصیحت اپنے رب کی طرف سے تو وہ سود سے رک گیا تو جائز ہے اس کے لیے جو گزر چکا، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اور جو شخص پھر سود کھانے لگے تو وہ لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اور اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا ہر ناشکر گناہگار کو۔ بے شک جو لوگ ایمان لائیں اور کرتے رہیں اچھے عمل، اور صحیح ادا کرتے رہے نماز کو اور دیتے رہے زکوٰۃ کو، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، نہ کوئی خوف ہے انہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور کرتے رہے اچھے عمل اور صحیح ادا کرتے رہے نماز کو اور دیتے رہے زکوٰۃ کو، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، نہ کوئی خوف ہے انہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے
اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود، اگر تم سچے دل سے ایماندار ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اعلان جنگ سن لو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہیں مل جائیں گے اصل مال، نہ تم ظلم کیا کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو مہلت دو اسے خوشحال ہونے تک، اور بخش دینا اسے قرض بہت بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ڈرتے رہو اس دن سے لوٹائے جاؤ گے جس میں اللہ کی طرف پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہے، اور ان پر زیادتی نہ کی جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأبی کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن کان الذی علیہ الحق سفیہا او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل ہوا فلیملل ولیہ بالعدل واستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا ولا تسأموا ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا الی اجل ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اے ایمان والو، جب تم ایک دوسرے کو قرض دو مدت مقررہ تک تو لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا عدل و انصاف سے، اور نہ انکار کرے لکھنے والا لکھنے سے، جیسے سکھایا ہے اس کو اللہ نے، پس وہ لکھ دے، اور لکھوائے وہ شخص جس کے ذمے حق قرضہ ہے، اور ڈرے اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے، اور نہ کمی کرے اس سے ذرہ بھر۔ پھر اگر وہ شخص جس پر قرض ہے بے وقوف ہو یا کمزور ہو یا اس کی طاقت نہ رکھتا ہو کہ خود لکھا سکے، تو لکھائے اس کا ولی سرپرست انصاف سے، اور بنا لیا کرو 2 گواہ اپنے مردوں، اور اگر نہ ہو 2 مرد تو ایک
مرد اور 2 عورتیں ان لوگوں میں سے جن کو پسند کرتے ہو تم اپنے لیے گواہ، تاکہ اگر بھول جائے ایک عورت تو یاد کرائے وہ ایک دوسری کو، اور نہ انکار کرے گواہ جب وہ بلائے جائیں، اور نہ اکتایا کرو اسے لکھنے سے، خواہ رقم قرضہ تھوڑی ہو یا زیادہ، اس کی میعاد تک۔ یہ تحریر عدل قائم کرنے کے لیے بہت مفید ہے اللہ کے نزدیک، اور بہت محفوظ رکھنے والی ہے گواہی کو، اور آسان طریقہ ہے تمہیں شک سے بچانے کا، مگر یہ کہ سودا دست بدستی ہو جس کا تم لین دین آپس میں کرو۔ اس صورت میں نہیں تم پر کچھ حرج اگر نہ بھی لکھو اسے، اور گواہ ضرور بنا لیا کرو جب خرید و فروخت کرو، اور زر نہ پہنچایا جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ نافرمانی ہوگی تمہاری، اور ڈرا کرو اللہ سے، اور سکھاتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ آداب معاشرت، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور نہ پاؤ کوئی لکھنے والا تو کوئی چیز گروی رکھ لیا کرو اور اس کا قبضہ دے دیا کرو، پھر اگر اعتبار کر لے کوئی تم میں سے دوسرے پر، پس چاہیے کہ وہ ادا کر دے وہ جس پر اعتبار کیا گیا ہے اپنی امانت کو، اور ضروری ہے کہ ڈرتا رہے اللہ سے جو اس کا رب ہے، اور مت چھپاؤ گواہی کو، اور جو شخص چھپاتا ہے اسے تو یقیناً گناہگار ہے اس کا ضمیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا تم اسے چھپا رہے ہو حساب لے گا، یا تم اسے چھپا رہے ہو حساب لے گا تم سے اس کا اللہ تعالیٰ، پھر بخش دے گا جسے چاہے گا اور عذاب دے گا جسے چاہے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ایمان لایا یہ رسول کریم اس کتاب پر جو اتاری گئی اس کے رب کی طرف سے، اور ایمان لائے مومن یہ سب دل سے مانتے ہیں اللہ کو
اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو نیز کہتے ہیں ہم فرق نہیں کرتے کسی میں اس کے رسولوں سے، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم طالب ہیں تیری بخشش کے اے ہمارے رب، اور تیری طرف ہی ہمیں لوٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ذمہ داری نہیں ڈالتا اللہ تعالیٰ کسی شخص پر مگر جتنی طاقت ہو اس کی، اس کو اجر ملے گا جو نیک عمل اس نے کیا، اس پر وبال ہوگا جو برا عمل اس نے کمایا۔ اے ہمارے رب پکڑ ہم کو اے ہمارے رب نہ پکڑ ہم کو اگر ہم بھولیں یا خطا کر بیٹھیں، اے ہمارے رب نہ ڈال ہم پر بھاری بوجھ جیسے تو نے ڈالا تھا ان پر جو ہم سے پہلے گزرے ہیں، اے ہمارے رب نہ ڈال ہم پر وہ بوجھ جس کے اٹھانے کی ہم میں قوت نہیں، اور درگزر فرما ہم سے اور بخش دے ہم کو اور رحم فرما ہم پر، تو ہی ہمارا دوست اور مددگار ہے، تو مدد فرما ہماری قوم کفار پر اور مدد فرما ہماری قوم کفار پر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ پوری ہو گئی۔ اب سورۃ آل عمران شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم۔ اللہ وہ ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں بغیر اس کے، زندہ ہے سب کو زندہ رکھنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ نازل فرمائی اس نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے اتری ہیں، اور اتاری اس نے تورات اور انجیل۔ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اتارا فرقان کو، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے بدلہ لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پوشیدہ رہتی اس پر کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔
وہی ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے ماؤں کے رحموں میں جس طرح چاہتا ہے۔ کوئی معبود نہیں بغیر اس کے، وہی غالب حکمت والا ہے۔ والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ وہی ہے جس نے نازل فرمائی آپ پر کتاب، اس کی کچھ آیتیں محکم ہیں، وہی کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری کچھ آیتیں متشابہ ہیں۔ پس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے سو وہ پیروی کرتے ہیں صرف ان آیتوں کی جو متشابہ ہیں قرآن سے۔ ان کا مقصد فتنہ انگیزی اور غلط معنی کی تلاش ہے، اور نہیں جانتا اس کے صحیح معنی کو بغیر اللہ تعالیٰ کے اور پختہ علم والے کہتے ہیں اور پختہ علم والے کہتے ہیں ہم ایمان لائے ساتھ اس کے، سب ہمارے رب کے پاس سے ہے، اور نہیں نصیحت قبول کرتے مگر عقل مند۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، نہ ٹیڑھے کر ہمارے دل بعد اس کے کہ تو نے ہدایت دی ہمیں، اور عطا فرما ہمیں اپنے پاس سے رحمت، بے شک تو ہی سب کچھ بہت زیادہ دینے والا ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک تو جمع کرنے والا ہے سب لوگوں کو اس دن کے لیے نہیں کوئی شبہ جس کے آنے میں بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پھرتا اپنے وعدوں سے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ہم وقود النار۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا نہ بچا سکیں گے انہیں ان کے مال نہ ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے کچھ بھی، اور وہی بدبخت ایندھن ہے آگ کا۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ ان کا طریقہ مثل طریقہ آل فرعون کے اور ان کے لوگوں کے تھا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، پس پکڑ لیا انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کہ عنقریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور ہانکے جاؤ گے جہنم کی طرف، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔
قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ بے شک تھا تمہارے لیے عبرت کا نشان ان دو گروہوں میں جو ملے تھے میدان بدر میں۔ ایک گروہ لڑتا تھا اللہ کی راہ میں اور دوسرا کافر تھا۔ دیکھ رہے تھے مسلمان انہیں اپنے سے دو چند اپنی آنکھوں سے، اور اللہ مدد کرتا ہے اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے۔ یقیناً اس واقعہ بدر میں بہت بڑا سبق ہے آنکھ والوں کے لیے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ آراستہ کی گئی لوگوں کے لیے ان خواہشوں کی محبت، یعنی عورتیں اور بیٹے اور خزانے جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کے، اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے، اور چوپائے اور کھیتی، یہ سب کچھ سامان ہے دنیاوی زندگی کا۔ اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے، قُلْ أُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرمائیے کیا بتاؤں میں تمہیں اس سے بہتر چیز ان کے لیے جو متقی بنے، ان کے رب کے ہاں باغات ہیں رواں، اور ان کے نیچے نہریں ہمیشہ رہیں گی، متقی ان میں، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور حاصل ہوں گی انہیں خوشنودی اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، یقیناً ہم ایمان لائے، تو معاف فرما دے ہمارے لیے ہمارے گناہ اور بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ مصیبتوں میں صبر کرنے والے ہیں اور ہر حالت میں سچ بولنے والے ہیں، اور عبادت میں عاجزی کرنے والے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے ہیں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ سحری کے وقت شہادت دی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی کہ بے شک نہیں کوئی خدا سوا اس کے، اور یہی گواہی دی فرشتوں نے اور اہل علم نے، ان سب نے یہ بھی گواہی دی کہ وہ قائم فرمانے والا ہے عدل و انصاف کو،
نہیں کوئی معبود سوا اس کے جو عزت والا اور حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ بے شک دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، اور نہیں جھگڑا کیا جن کو دی گئی تھی کتاب مگر بعد اس کے کہ آ گیا تھا ان کے پاس صحیح علم، اور یہ جھگڑا باہمی حسد کی وجہ سے تھا۔ اور جو انکار کرتا ہے اللہ کی آیتوں کا تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ پھر اگر اب بھی جھگڑا کریں آپ سے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے جھکا دیا اپنا سر اللہ کے سامنے، اور جنہوں نے میری پیروی کی، اور کہیے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی اور ان پڑھوں سے کہ کیا تم اسلام لائے؟ پس اگر وہ اسلام لے آئیں جب تو ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیر لیں تو اتنا ہی آپ کے ذمے تھا کہ آپ پیغام پہنچا دیں جو آپ نے پہنچا دیا، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج یہیں تک سورہ آل عمران آیت نمبر 20 تک آج تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین آگے اور پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔